على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سامعین ناظرین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان نہایت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپس میں عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ عید کی خوشی کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ دو تہوار مناتے ہیں زمانہ جاہلیت سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہارے دو تہوار، یہ دو دن کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہم یہ دو تہوار منا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میں تمہیں ان دو جاہلیت کے تہواروں سے بہتر دو تہوار تمہیں عنایت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک رمضان المبارک کی تکمیل پر، رمضان المبارک کی خوشی کے موقع پر یہ عید الفطر کا دن ہے، اور دوسرا تہوار حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ دو دن مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں، یہ دو دن مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں، یہ دو دن مسلمانوں کی عیدین ہیں۔ اور فرمایا کہ عید الفطر کہ اس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے انسان غسل کرے، نئے کپڑے پہنے، اگر نئے نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور عید کی نماز سے پہلے چھوٹی عید پر یعنی کچھ کھا کر تناول فرما کر فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے جائے، اور عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے اور نماز عید کے بعد دوسرا راستے اختیار کرے، یہ سنت اعمال ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کا دن ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن جتنی خوشی کا اظہار کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے اندر رہ کر، غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، شریعت کے اندر رہ کر خوشی کا جتنا اظہار کرتے جائیں گے تو یہ عبادت بن جائے گا یہ بھی۔ اور یہ رمضان کی تکمیل پر خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق سے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ نے توفیق بخشی، نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و رحم و کرم سے ہم نے جو بھی عبادات رمضان المبارک سے میں جو بھی ہو سکتا تھا وہ عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی عبادت کو بھی قبول فرمائے، ہمارے نماز تراویح کی عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی عبادت کو بھی اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن یہی تمام عبادتیں ہمارے لیے ذریعہ